بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں بہت ہیں اور بہت سی وحشت ناک ہیں۔ بعض خبریں، بلوچستان میں دہشت گردی حد سے بڑھ گئی، پانی سر سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک سائل نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ عید کے فوراً بعد پی ٹی آئی میں سرکاری حلقے کہتے ہیں کہ 2 درجن قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل فارورڈ بلاک بننے کا امکان ہے۔ عمران خان خیریت سے ہیں، وہ افواہیں غلط نکلیں کہ ان کا کموڈ بند کر دیا گیا، پانی بند ہے، بجلی بند ہے۔ مریم نواز یہ تاثر دے رہی ہیں کہ جو چاہے کر سکتی ہیں، چچا کو جتلا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی والے بھی اس پہ پریشان ہیں۔ 100 عدد پولیس والے برطرف کر دیے گئے۔ یہ پولیس کی حالت ہو گئی ہے، اور ایسی عجیب واقعے پر جس پہ حیرت ہوتی ہے۔ 9 مئی کی جو سرکاری تحقیقات ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور علیمہ خان سمیت پارٹی کے اور بھی بہت سے لوگوں کا نام ہے کہ وہ ملوث ہیں۔ عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم پر رابطہ منقطع کرنے والے ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے ان کو صفائی کا ایک اور موقع دیا، مگر یہ کہا کہ شیر افضل مروت واپس نہیں آ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے شرکاء کے ذریعے یہ خواہش عمران خان تک پہنچائی کہ انہیں اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنا دیا جائے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ عمران خان نے معذرت کی ہے، کہا ہے کہ چکزئی صاحب کو کیسے ہٹا دیں اس طرح، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جسٹس صاحب نے چھٹی کی درخواست دی 3 دن کے لیے سعودی عرب میں کانفرنس کے لیے۔ مگر چیف جسٹس نے وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی، اور مسترد ان معنوں میں نہیں کی کہ بالکل ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، کہ وہ ان معنوں میں نہیں کہ وہ درخواست بلکہ کہا کہ 3 دن کی بجائے 2 دن کی چھٹی لے لیں، جو ظاہر ہے ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے تو پہلے انتظامی کمیٹی سے نکال دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے عمران خان کے بارے میں اچانک ایک ایسا تبصرہ کیا جس پر اخبار نویس حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پر اور بھی تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری اخبار نویس نے کہہ دیا کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ یہ آئے گا، حکومت کے حق میں آئے گا۔ وہ یہ کہ فیصلہ اگر پہلے سے کر لیا گیا ہے اور اس حد تک کر لیا گیا ہے کہ وہ ان کو کنوے بھی کر دیا گیا، انہوں نے اعلان بھی کر دیا پوری یقین سے، تو عدالت کیا چیز ہے؟ یہ عدالت کی تکلف کس لیے ہے؟ بہرحال آج کچھ تیاری تو نہیں ہو سکی، صحت ٹھیک کرنے کی کوشش میں نیند پوری کر رہا ہوں، تو کچھ بے ترتیبی تو ہو جائے گی۔ ہے جی، ایک تو یہی ہے عمران خان کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا خیریت سے ہیں، افواہیں غلط نکلی ہیں، جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، صحت ان کی ٹھیک ہے، عزم ہے، برقرار ہے۔ سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ان کے بہنوئی عظمی خان کے میاں آج پہنچے تھے، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی تصویر کسی نے کی، ان کو قرید رہے تھے لوگ۔ وہ ایک بڑے موٹر سائیکل، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنا ایک بڑے موٹر سائیکل پہ، بڑے شاندار موٹر سائیکل پہ وہ کھڑے تھے۔ وہ لوگ اخبار نویسوں نے بتیرا قریدا، انہوں نے کہا ہم تو ان کی خرید پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں سیاست کا فہم تو نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعے پر میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری تحقیقات، لیکن اس سے پہلے وہ یہ خبر یہ ہے تمام اخباروں میں چھپوائی گئی ہے، جہاں ممکن تھا چلوائی گئی ہے، کہ عمران خان کے کھانے کے اخراجات 8 لاکھ روپے مہینہ ہو گئے۔ 8 لاکھ روپے مہینہ ایک آدمی کے کھانے کے اخراجات، ایک دن کے کتنے ہوئے؟ 26-27 ہزار ہوئے۔ 26-27 ہزار روپے کا کون سا کھانا ہے جو وہ کھاتے ہوں گے؟ یہ کریکٹر اسیسینیشن کی اس کمپین کا حصہ ہے جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے بدنام کا، جو لوگ منفی حربوں پر یقین رکھتے ہیں، جب وہ اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو دھستے ہی چلے جاتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ روپیہ یہ اس رپورٹ میں بھی تسلیم کیا گیا جو سب اخباروں میں چھپوائی گئی، ہر جگہ نشر کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے پیسے دیتے ہیں، آپ کو تکلیف کیا؟ کھانا ان کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ قیمت کا کھانا آتا تھا۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، ٹوکریاں، عمران خان کا کھانا ٹوکریوں میں نہیں آتا، جیل میں پکتا ہے، اور ایک ایسے شخص پکاتا ہے جو باقاعدہ باورچی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی، وہ پیسے اپنے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 8 فٹ کی اس میں رکھا ہوا ہے، جس پہ شبلی فراز نے کہا کہ ہم احتجاجی کیمپ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لگانے تو شاید نہیں دیا جائے گا، لیکن بہرحال کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ جلسے کی اجازت نہیں دی ہے، عدالت نے ان کو کل مسترد کر دیا، ہائی کورٹ نے۔ تو 8 فٹ کی کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، کبھی ورزش کی مشین اٹھا لیتے ہیں، کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں، رضائی دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ آدمی اپنی مرضی کا کھانا بھی نہ کھا، اور اتنا مبالغہ 8 لاکھ روپے کا کھانا کیا کھاتے ہیں وہ ایک امریکی چینل کے بارے میں چھپا تھا کہ وہ ٹراؤٹ فش کھاتا ہے اور $200 اس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ وہ نیو یارک میں ٹراؤٹ فش کی یہی قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب کے بارے کا ناشتے میں مچھلی کھاتے ہیں، خان صاحب ناشتے میں مچھلی نہیں کھاتے، بس یہ ایک دن کھا لی ہوگی۔ اگر مچھلی ان کو کھانی ہو تو شام میں کھانا ان کا کم بھی ہو گیا۔ میں نے آخری دفعہ جب ان کے ساتھ کھانا کھایا تو میں نے تعجب سے کہا کہ اتنا کم کھانا کھاتے ہیں، ایک آدھ شامی کباب، ایک مچھلی کا ٹکڑا، ایک آدھ کوئی چیز، تو اتنا کم کھانا۔ ان کا جب اتنی ورزش نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے جیل میں اتنی ورزش تو نہیں ہو سکتی، وہ ساز و سامان ہی نہیں، وہ تو ایک پورا کمرہ ہے مشینوں کا جس کے ذریعے وہ ورزش کرتے ہیں، پھر ٹانگوں کی الگ ورزش کرتے ہیں، پھر الٹا لٹکنے کی ورزش کرتے ہیں، وہ تو اتنی ورزش تو ہو نہیں سکتی۔ تو یہ خبر تو ایسے ہی ہے۔ اور جناب مولانا فضل الرحمان کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تو خان صاحب کے بارے میں خبریں ہیں جی۔ محترمہ مریم نواز بیوروکریسی کو نون لیگ میں اپنے اقدامات کے ذریعے اپنے چچا کو یہ بتا رہی ہیں کوئی جو چاہے کر سکتی، جس کو چاہے بلا سکتی ہیں، جو چاہے فیصلے کر سکتی ہیں، وہ آزاد ہیں۔ یہ واقعی انہیں زیادہ آزادی دی گئی ہے۔ دوسری حکومتیں، جماعتیں بھی اس سے پریشان ہیں، چچا بھی پریشان ہیں۔ بلاول کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا خواب پورا نہیں ہوگا تو وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتا ہے بھائی۔ اسی طرح جاری رہی تو پیپلز پارٹی تو اظہار ناراضگی کرے گی، اب پتہ نہیں اصلی کرے گی، نمائشی کرے گی، الگ تو ہو نہیں سکتے۔ جو زنجیریں خود پہنی ہوں، جو گانٹھیں خود دی ہوں، وہ کھولی تو نہیں جا سکتی۔ زنجیر پہن لی ہے، اب تو جب سجدہ کر لیا کر دیا، جب آپ جھک جاتے ہیں اپنی خواہشات کے غلام۔ وہ اس نے کیا کہا تھا، دیو جانس کلبی نے سکندر اعظم سے کیا کہا تھا جب وہ اس کے پاس گیا اور کہا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے عہد کا ایک عظیم درویش تھا، صاحب علم آدمی تھا۔ اس نے کہا غلام کیا کر سکتا ہے؟ سکندر کو بہت تعجب ہوا، اس نے کہا میں غلام ہوں۔ اس نے کہا اپنی خواہشات کے غلام، جو اپنے آدمی اپنی خواہشات کا مارا ہوا ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کر تو وہ سکتا ہے، ایثار تو وہ کرتا ہے کسی کے لیے۔ ظاہر ہے مال و دولت ہے دنیا کی تو اسے غرض نہیں تھی، لکڑی کے ڈبے میں بیٹھا دھوپ سینکتا رہتا تھا۔ اور ایک روسی ناول نگار نے اس پہ طنز کیا کہ نارنگیاں کھاتا رہتا تھا، سنگترے۔ روس میں ہوتا تو اسے پتہ چلتا۔ روس میں بھی بڑے درویش پیدا ہے، ٹالسٹائی درویش تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، اپنی زمین بانٹتی تھی۔ اور بہت لوگ روس میں ایسے گزرے ہیں۔ روس میں مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ برف سے وضو کرتے۔ اقبال نے کہا تھا عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم بوضو رہنا۔ کیا اچھا مصرع ہے، ایسے ہی یاد آ گیا۔ برف سے جب وضو کرتا ہے جو آدمی، اس کے ایمان کی حرارت کتنی ہوگی۔ مجبور ہیں، مگر یہ ہے کہ پیوٹن نے اب ان کے ساتھ مسالے تو ایک طرح کی کر لی ہے۔ تو پارٹیاں پریشان ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی جو ہے کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ دہشت گرد سر عام شہروں میں گھوم رہے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکے، اور جب چاہیں وہ شدت لے آئیں۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے، اور یہ اس پہ
وہ بہتر سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ خسرواں سمجھتے ہیں کاروبار حکومت کو، لیکن اس پہ نظر ثانی تو کرنی پڑے گی۔ گوادر ویران ہے، ایسی صورتحال بلوچستان میں کبھی نہیں تھی۔ مائننگ پروجیکٹس پہ جانے والے قافلے غیر محفوظ ہیں۔ چین نے روڈ، ریل، ڈیم جیسے جتنے بھی منصوبے شروع کیے تھے وہ اس کی وجہ سے کیے تھے، گوادر کی وجہ سے کیے تھے، کچھ کام شوقیہ تو نہیں ہوتے۔ اور بلوچستان میں خدا نخواستہ ناکامی کا مطلب سی پیک کی ناکامی ہے، اور اس کا مطلب دیگر پروجیکٹس پر کام بند ہونا ہے، اور چینی ناخوش ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ افغانستان سے ادھر کشمکش ہے، اور اس میں کوئی بہت دانائی کا مظاہرہ تو نہیں کیا گیا، تو سیکورٹی فورسز کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اب جہاں تک عام فوجی کا تعلق، مجھے کلک ہوتا ہے جب لوگ ہر فوجی پہ تنقید کرتے ہیں جو سیاچن پہ سر ہتھیلی پہ لیے کھڑے ہیں۔ وہاں تو چلے جانا ہی، موت کو دعوت دینا ہے، اپنی جان قربان کرنے کی توفیق جس شخص کو عطا ہو، یہ جذبہ عطا وہی جاتا ہے۔ اور یہ بلوچستان میں بھی ایک عام فوجی کا کیا قصور ہے، اس پہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں بڑی وحشت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال حکمت عملی جنرل ناصر کی ٹھیک تھی، دل ربائی کی، دل نوازی کی، محبت کی، نرمی کی ہیں۔ یہ بلوچ سردار تو ناکام ہو گئے، بلوچ سرداروں کے بل پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ وقت آ گیا ہے کہ بلوچ عوام کی بات سنی جائے، انہیں شفاف الیکشن دیے جائیں۔ شفاف الیکشن ہوں گے تو یہ سلسلہ تھم جائے گا، اور سازشیں بیرونی جو ہیں بھارت کی اور دوسری جہاں کہیں بھی ہیں، اور بھاڑے کے جو ٹٹو ہیں، ایک تو وہ ہیں جو مطالبات ہیں بلوچوں کے، وہ تو بالکل ٹھیک، ان کا حق ہے، لوگ لاپتہ نہیں ہونے چاہیے۔ وسائل سے انہیں 6% ملتا تھا، یہ پنجاب اور سندھ مسلط کیا تھا ان پہ، 3 سال میں تنہا چیختا رہا کہ ان کا حصہ جو آبادی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بعض جگہ پر، پھر 9% کیا گیا۔ بلوچ سردار خاموش رہے، لیکن بہرحال آخر دباؤ پڑتا ہے، آخر یہ ریلائز کیا گیا، اور ان کے مطالبات درست ہیں، مگر یہ ہے کہ علیحدگی تو کوئی راستہ نہیں ہے، چھوٹی ریاستیں تو زندہ نہیں رہتے، کس کے رحم و کرم پہ ہوں گی؟ انڈیا کے، امریکہ کے، اسرائیل کے، افغانستان کے، ایران کے، کس کے رحم و کرم پر ہوں گی؟ تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت تو ہے۔ معیشت کی حالت یہ ہے، وزیر خزانہ صاحب چیخ رہے ہیں کہ ملک اپنی ساکھ کھو چکا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ملک اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اگلے چند مہینوں میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ تو ابھی تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، ڈالر اور جب امپورٹس جو ہیں وہ روکی جا رہی ہیں تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائے۔ پاڑا چنار میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، چلاس میں لوگ مظاہرے پہ بیٹھے ہیں، میڈیا کوریج ہی نہیں کر رہا۔ اب سوشل میڈیا بھی وہاں نہیں جاتا، اور وہاں کو لوگ کوئی انہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ وہ ڈیم بنانے پہ مسئلہ ہے، انہیں ڈیم بنانے پہ اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کمپنسیٹ کرو۔ ظاہر ہے صدیوں سے لوگ رہتے چلے آئے ہیں، یہ ہمیشہ ڈیم جب بنتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کی بات سنی جانی چاہیے، سنیں گے تو صحیح ہے ایک دن، لیکن بر وقت سنی جانی چاہیے۔ ایڈوکیٹ فیضل حسین کہتے ہیں عمران خان سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھی صحت ہے۔ بشرا بی بی کی بھی اپنے خاندان سے ملاقات ہوئی ہے، اور محسن نقوی کے بارے میں خان صاحب نے وہی کہا جو سب کہہ رہے ہیں۔ بھائی اس کو الب بے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تباہی کا ذمہ دار ہے۔ ایک سابق کپتان نے تبصرہ کیا، کل مجھے بھیجا خود انہوں نے، کہ 4 دن میں پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی سے باہر نکال دیا۔ 19 فروری کو قصہ شروع ہوا اور 22 فروری کو نکال، اس کو کہتے ہیں محسن سپیٹ۔ اب بھی ان سے جان نہیں چھڑاتے، اصول ہے ایک ایڈمنسٹریشن کا، میرٹ پہ تقرر، میرٹ پہ فیصلے، ان کو خود چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں ہوا چھوڑیں گے تو صحیح ہے، ایک دن رسوا کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی وجہ۔ نگران حکومت کے دور میں جو 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا، اس کے متعلق جو سرکاری تحقیقات ہوئی ہیں، ڈان نیوز کی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا منصوبہ بندی کا، اور براہ راست ملوث کہا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی چودھری پرویز الہی کے خلاف مقدمات اگرچہ قائم ہیں، مگر رپورٹ میں ان کا نام نہیں ہے۔ حماد اظہر کا ہے، زرتاج گل کا ہے، مراد سعید کا، علی امین گنڈا پور کا ہے، شاندانہ گلزار کا۔
فرخ حبیب، علی زیدی، کمل شوذب، شہریار آفریدی کو بھی ملوث قرار دے دیا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری، فیصل جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید بھی، اور عمر چیمہ، حسان نیازی، عالیہ حمزہ، جمشید اقبال چیمہ، مسرت چیمہ، ان پر بھی تشدد واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ علیمہ خان کو بھی ہوا دینے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو جناب خان صاحب کے بارے میں تو یہی بنیادی طور پہ خبریں ہیں۔ تھوڑا توقف آپ کو کرنا پڑے گا، آج تیاری اتنی کر نہیں سکا، کئی مسئلے ہیں ان سے نمٹنا پڑتا ہے بھائی۔ نیند پوری کر رہے ہیں اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ہے بہت تیزی سے بہتر ہو رہی۔ عید کے فوراً بعد فارورڈ بلاک کا اعلان کیا جائے گا، اور فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں یہ سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں، یہ ہماری اطلاع نہیں ہے۔ 2 درجن وہ کہتے ہیں سر، فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں 7-8 مہینے تو ضرور رہیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے 7-8 سال کا منصوبہ ہے، لیکن ایک منصوبہ بنانے والا ہے اور ایک وہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں مارنے والے تو چھڑاؤنے والا ڈاڈا۔ ظالم کے مقابلے میں ظالم کی طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ ہاں جی، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت رابطہ منقطع کرنے والے ارکان اسمبلی کو خان صاحب نے جو ہے وہ مہلت مزید ایک دفعہ صفائی کی دے دی ہے، لیکن ان کے بارے میں کہہ دی۔ اچھا، 100 پولیس والے نکالے گئے جی، اہلکار ایک ساتھ برطرف۔ یہ اہلکار چیمپئنز ٹرافی کی سیکورٹی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے۔ اب یہ مجھے وقت نہیں ملا میں اس کی تحقیق کروں، غیر حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے بھی تصدیق کی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں واپس آ سکتے۔ شبلی فراز کو میں نے بتا دیا احتجاجی کیمپ لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی نے۔ یہ اخبار نویسوں کو انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا غلط بیانیے کے ذریعے ملک میں استحکام دکھایا جا رہا ہے۔ استحکام کو کون مانتا ہے؟ کہا یہ بھی کہا کہ دھرنا پرامن ہوگا۔ استحکام کہاں ہے؟ استحکام کا تو نام نشان ہی نہیں ہے۔ استحکام کہاں جی؟ اب چین کہاں، آرام کہاں، استحکام کہاں ہے؟ اقبال نے، وہ غالب نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہر قطرے موج میں صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ آزمائش کا وقت جو ہے، جو صبر سے گزارتے ہیں، ہمت سے، وہی کامران اور سرفراز ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ دیکھیے گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا۔ کشمیر کے ایک سابق وزیر صاحب کی طرف سے، جو اخبار نویس بھی رہے ہیں، اب تو نہیں ہیں، ایک درخواست مسترد کر دی ہے پلاٹوں کے سلسلے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پلاٹ ان کے ہیں، عدالت نے ان کو ریلیف دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، قبضہ کیا گیا ہے، ان کے خلاف کیس ہی ہے، عدالت نے نہیں کہا۔ یہ مشتاق منہاج صاحب ہیں، ان کی شہرت تو اچھی تھی، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ آ گیا۔ میڈیا ٹاؤن میں 5 پلاٹوں پہ الزام کہ قبضہ کیا گیا، کہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 10 مرلہ کے 3 پلاٹ ہیں، تاہم منظور شدہ لے آؤٹ پلان کے مطابق سائٹ کے دورے کے دوران جمع کیے گئے حقائق کے مطابق آپ نے 5 پلاٹوں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے مذکورہ والا تجاوزات کو رضاکارانہ طور پر ہٹانے کی، تجاوزات تو نہیں ہیں، قبضہ ہے، اگر ہے ہٹانے کی ہدایت کی ہے، اور متنبع کیا کہ ناکامی کی صورت میں اتھارٹی کارروائی کرے گی اور اخراجات بھی ان کے ذمہ ہوں گے۔ راولپنڈی پریس کلب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا دفتر اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ انسداد تجاوزات آپریشن کے مقصد کے لیے اتھارٹی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ عدالت تک ایجنسی نے انہیں متنبع کیا ہے وہ خود ہی دستبردار ہو جائیں۔ ان کے وکیل نے کہا کہ 18 فروری 2025 کا نوٹس غیر قانونی تھا اور یہ کارروائی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ تاہم اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب
عابد عزیز راجوری نے نوٹس کے جاری ہونے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس پچھلے عدالتی احکامات کی تعمیل ہے جس میں متعلقہ حکام کو تجاوزات کے خاتمے اور پلاٹوں کا قبضہ قانونی الاٹیوں کے حوالے کرنے. میں بھی اسی کالونی میں رہتا ہوں اور یہ سن گن بہت تھی کہ بعض لوگوں نے, میں نہیں اس کیس کے بارے میں رائے نہیں دے رہا, عدالت فیصلہ کرے, کہ بعض لوگوں نے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے عہدیدار تھے یا جو لوگ جو ہیں وہ تھے اپنا مؤثر تھے جوڑ توڑ کر سے, انہوں نے کئی پلاٹوں پہ قبضہ کر رکھا ہے. اگر کر رکھا ہے تو پھر تنہا مشتاق صاحب ہی کیوں, باقی لوگ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے. جیسے حسن نے فریقین کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے کہا نوٹس پیشگی عدالت کے عین مطابق جاری کیا گیا. یعنی نوٹس جاری ہوا ہے بھائی, فیصلہ نہیں ہوا. شاعر احمد فرحات جو ہیں انہوں نے کہا کہ قتل کے مضحکہ خیز کیس میں جج صاحب نے بھرپور دلائل کے باوجود میری اہلیہ کی ضمانت خارج کر کے اسے ریمانڈ پر بھیج دیا. 5 پیشیوں پر مدعی بھی پیش نہ ہوا, لیکن جج جہانگیر اعوان صاحب کو شاید کچھ جلدی تھی. دکھ یہ ہے کہ میرے نظریے اور جنگ کی سزا میں بے گناہ فیملی بھی بھگت رہی ہے. چمن میں مجھ سے رو دادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم, گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو. اس راہ میں فیاض صاحب نے کہا اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر, کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسرے دربار. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ایک وطن سے محبت اور ایک دوسرا. کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار, اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجوز داغ ندان. بہت کمال کی یہ 2 غزلیں ہیں. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو, تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی بھی لگن میں. اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے رو رو کے سزا دی, کبھی ہنس ہنس کے پکارا. پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے, ہر درد کو اجارا ہر غم کو سنوارا. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. وہ تو اقبال نے کہا تھا, کل ہی پرسوں ہی آپ کو سنایا تھا, مگر ایسا شعر ہے کہ 100,000 بار پڑھا جا سکتا. کسے کہ کشتہ نہ شد از قبیلہ مانیست, نظیری کا مصرع انہوں نے اس پہ گرہ لگائی ہے. جسے دکھ نہیں پہنچا, جسے تکلیف نہیں پہنچی, وہ میرے قبیلے کا نہیں ہے. بہرحال قوم تو اپنا فیصلہ کر چکی ہے. گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی مدد اللہ العالی نے فرمایا صوبے میں قائم پی ٹی آئی کی حکومت میں سب کچھ برائے فروخت ہے. پشاور میں ایک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹرانسفر پوسٹنگ فار سیل ہے. کلاس 4 سے لے کر تمام نوکریوں کے بولیاں لگائی جاتی ہیں. حکومت نے 20,000 ملازمین فارغ کیے تاکہ ان پوسٹوں کی بولیاں لگائی جائیں. یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی نشستوں کی بولیاں لگائی جائیں گی. فیصل کریم کنڈی صاحب کو ظاہر ہے اسی لیے گورنر بنایا گیا ہے, اسی قسم کی باتیں کریں. ویسے کرپشن وہاں ہے, اس میں شک نہیں ہے, مگر سندھ جیسی ہولناک کرپشن نہیں. مرتضیٰ جتوئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے 1000 فٹ جگہ پہ قبضہ کیا ہے. انہوں نے 3,000 روپے کسی سے لوٹے ہیں اور انہوں نے باغ سے امرود چرائے. آگ لگا رکھی ہے زرداری صاحب نے سندھ میں, اور اپنے مخالفین کی زندگی اجیرے نے. ان کی اہلیہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے ممتاز بھٹو کی زمین ان کا کہنا کہ ہتھیا چکے ہیں. اور کتنی زمین ہے, کتنی زمین چاہیے. وہ ٹالسٹائی کا افسانہ ہے کہ بادشاہ نے ایک آدمی سے خوش ہو کے کہا کہ تم بھاگو اور جہاں تک بھاگ سکتے ہو اور چکر لگا کے آ جاؤ, یہ زمین تمہاری ہے. وہ بھاگا, بھاگتا رہا. ایک کہانی کبھی ہم نے بھی اس پہ لکھی تھی. وہ بھاگا اور بھاگتا رہا, اور جب وہ چکر لگا کر لوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا, اور جب تک وہ بادشاہ کے سامنے پہنچتا سورج ڈوب چکا تھا. وہ تبرا کے گرا اور مر گیا.
کتنی زمین چاہیے، کتنی زمین چاہیے. ابو بن ادم تھے، دربار میں شہزادے تھے، ایک جاگیر تھی ان کی، چھوٹی سی ریاست تھی. تو ایک آدمی اس کی چھت پہ دیکھا گیا محل کی، اس کو بلایا، بھائی چھت پہ کیسے چڑھ گیا؟ کہنے لگا کہ یہ آپ کا ہے. اس نے کہا میں نے. انہوں نے کہا آپ نے بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ کے والد گرامی نے بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا، پوچھا ان سے، بھائی تم ایسے کیسے آ کے بلا اجازت اور جا چڑھے چھت پہ؟ تو اس نے کہا آپ کے دادا نے بنا کرنا ہے، آپ کے پردادا نے بنا کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے بنایا. انہوں نے کہا عجیب جگہ ہے. انہوں نے کہا تم نے اس کو سرائے سمجھ رکھا ہے؟ ابو بن ادم نے کہا. اس نے کہا عجیب جگہ ہے، محل ہے، سرائے ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. 2 دن کی زندگی، ہاتھ تو ان کے کانپتے ہیں، چائے کی پہلی اٹھا نہیں سکتے. زرداری صاحب زمینوں پہ قبضے کی، کیا دیوانگی ہے. آدمی جب اس میں پھنس جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سونے کی وادی اگر ابن آدم کو عطا ہو تو دوسری وادی کی آرزو کرے گا. اور یہ فرمایا کہ لالچی کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی دوستوں سے ملاقات نہ کروانے پر سیکرٹری داخلہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر 2 مختلف درخواستوں کا ریکارڈ طلب کر لیا. عدالت نے درخواست کے ساتھ 28 جنوری 2025 کا عدالت عالیہ کا حکم نامہ منسلک کرنے کی ہدایت کر دی. ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین مناز نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی. عمران خان کے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا رجسٹرار آفس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلے کا مجاز نہیں. درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق صرف عدالت ہی اپنے اختیارات برت سکتی ہے. یہ بہت افسوسناک خبر ہے جناب. آصف جاوید نامی شخص کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت میں زیر سماعت تھا. آصف نے تعلق ان کا خانے وال سے بتایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا. ابوالکلام نے کہا تھا میدان جنگ کے بعد سب سے زیادہ ظلم عدالتوں میں کیا گیا. ایسی عدالتیں ہوں گی؟ یہ تو مجھے اس کیس کا تو پتہ نہیں ہے، نہ میں جج صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں چونکہ کیس کا پتہ ہی نہیں ہے. مگر عدالت کہاں ہے؟ عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ حکمران طبقہ عدالت کو، قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، عدالت کو کیا مانے گا؟ اور جج صاحبان بھی کمال ہیں. معافی چاہتا ہوں، یہ اصل پریز کی بات ہے، اچھا نہیں لگتا. ہم نے 50 برس 40 برس اداروں میں نوکری کیا، جہاں کسی اس فیصلے پر دفتر نے اعتراض کیا جو دفتر کے مفاد میں ہم نے کیا تھا. ڈسپلن کی بات نہیں، ڈسپلن کی تو جو پابندی نہیں کرتا وہ تو حقدار ہی نہیں ہے کسی منصب کا. ڈسپلن کی تو پابندی الحمدللہ کی. جہاں انہوں نے کہا یہ کام کریں، انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ دفتر کے مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہوگا. تو عرض کیا جناب ہم تو جا رہے ہیں گھر، آپ کسی اور کو مقرر کریں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. چونکہ آپ جرنلزم کو نہیں سمجھتے، آپ ایڈمنسٹریشن کو ضرور سمجھتے ہوں گے، اپنے مفادات. آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے، مطلب فلاں چیزیں نازک ہیں، مذہبی معاملات ہیں اور چیزیں ہیں. یہ نہیں بتا سکتے کیا لکھنا ہے، اور یہ نہیں بتا سکتے کس کا کالم چھاپنا ہے اور کس کا نہیں چھاپنا، اور کس موضوع پر لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے. بلکہ ایک ایڈیٹر سے میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ کالمسٹ کو منع کریں، بڑے عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. میں نے کہا وزیرستان گیا تھا، 2 دن کی ہلچل ہے، ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں منع کریں. میں نے کہا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا صحافت کی شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کالم میں سے یہ نہیں کہہ سکتے یہ لکھیں یا نہ لکھیں. 30-40% وہ جل گئے ہیں آصف صاحب، اور علاج ہے نہیں پراپر، برن یونٹ ہے نہیں، اور وہ اب کیا ہوگا؟ کبھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے. پوری دوائیں نہیں ہیں، پورے اچھے معالج نہیں ہیں، پوری مشینیں نہیں ہیں. حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والے طلباء نے پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن.
ظلم کے خلاف طلبہ محاذ، یہی ہو سکتا ہے تحریک انصاف ہی ایک طرح سے، اور یہ بہت تیزی سے پاپولر ہو گئی اور تحریک کی شکل میں بدل گئی اور اب باقاعدہ پارٹی بن جائے گی۔ مشیر ناہید جو ہیں وہ ناہید اسلام جو ہیں وہ اس کے کنوینر مقرر کیے گئے ہیں اور سرکاری عہدے سے مستعفی ہو کر پارٹی چلائیں گے، ہیں جی۔ 2025 کے اختتام تک وہاں الیکشن ہوگا، اس کا الیکشن ہوگا تو اس کے یہاں بھی اثر ہوں گے۔ میں جانا چاہتا ہوں جو اخبار نویس سے انٹرسٹڈ ہوں بنگلہ دیش، اگر اجازت مل گئی جانے کی، ویزا مل گیا، کسی نے رکاوٹ نہ ڈالی، مگر ایک شرط پہ وہ اخبار نویس دوست میرے ساتھ جا سکتے ہیں، بندوبست وہاں کر لیا گیا ہے اور کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، بات کر لی ہے کہ جتنے دن بنگلہ دیش میں رہیں گے پاکستان کی سیاست پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے اور وہاں کے حالات کے بارے میں بات کریں گے، اور جو چاہے وہ کہے، مگر پاکستانی سیاست پہ بات نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے پاکستانی سرحدوں کے باہر جا کے۔ جو لوگ مجبور ہیں ان کی بات دوسری ہے۔ 12 بنگلہ دیش کا انقلاب عظیم جو ہے وہ انڈیا کی جان کو آ گیا ہے اور انڈیا کی شرح ترقی آدھی رہ گئی ہے۔ مجھے غلط فہمی تھی، کل میں نے کہا 6% پہ آ گئی ہے، پرسوں کا وہ 4.34% پہ آ گئی ہے، 7% سے، اور مسلسل زوال پذیر ہے، اور بڑے بڑے بلینر جو ہے رو رہے ہیں، وہ جو سب سے بڑا بلینر ہے اس کی آدھی رہ گئی ہے۔ اور یہ جو آخر میں بہت خطرناک خبریں ہیں جناب، بلوچستان کے ضلع کلات میں معدنیات لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے حملہ کیا، 6 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہیں۔ پیر کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا کوئٹہ سے تقریباً 110 کلومیٹر دور کلات کی تحصیل منگشر کے بازار میں۔ NA-25 قومی شاہراہ پر یہ ہوا، اور انہوں نے نادرا کے دفتر کے قریب پل کے نیچے وہ بارود نصب کر رکھا تھا، دھماکہ ہوا، معدنیات لے جانے والی چینی کمپنی کی گاڑیوں کا قافلہ سیکورٹی کے حصار میں گزر رہا تھا، اس کے باوجود حملہ کیا، یہ نوبت آ گیا۔ سیکورٹی اہلکاروں کا نشانہ بنایا گیا، زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جو بہت دیر تک جاری رہا، جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گیا۔ فرار کیسے ہو گئے؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ویکنس اور یا سنکرونائزیشن نہیں ہے۔ بلوچستان کے لیے پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ ہے پلان اس طرح بنایا جائے، فائنلی لیٹ دیم گورن دیم سیلفس، یہی ایک راستہ ہے۔ جب وہ حکومت میں ہوں گے، لوگوں کا نمائندے، تو مسئلہ حل ہوگا۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ 3 گھنٹوں تک بند رہی، دونوں طرف سے مساور بسوں اور مال بردار ٹرکوں سمیت ہر قسم کی ٹریفک کو روک دیا گیا، دور دور تک قطاریں لگ گئیں۔ قطاریں ہی لگنی تھی بھائی، اور کیا ہونا تھا جی۔ وہ آپ کو عرض کر دیا، وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں عجب تماشا ہوا، ایسا تماشا ہوا کہ دیکھا نہ سنا کبھی۔ یوکرین پر یورپی یونین کی قرارداد جو ہے وہ ویٹو کر دی روس نے۔ انہوں نے قرارداد یہ پیش کی تھی یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت اور روسی افواج کی فوری واپسی، 3 سال ہونے کو ہیں، اور یوکرین اور اس قرارداد میں روسی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے روسی فوج کے نکل جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ میں یورپی حمایت یافتہ یوکرین قرارداد بھاری اکثریت سے منظوری، 93 ملکوں نے حمایت کی، جبکہ روس، بیلاروس، شمالی کوریا اور سوڈان کے ذریعے امریکہ نے بھی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ امریکہ نے پھر دوسری قرارداد پیش کی، سلامتی کونسل میں اس پہ ووٹنگ ہوئی۔ اس میں کہا گیا تنازع کا فوری خاتمہ اور یوکرین روس کے درمیان دیر پا امن، جس میں اقوام متحدہ کا مرکزی کردار ہو۔ روس کو نہ تو اس میں جارے کہا گیا ہے، جو کہ وہ ہے، دیکھیے فائنلی وہ حق پہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو نیٹو میں شامل نہ کریں، اور امریکہ نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑا،
اس کی وجہ سے جنگ ہوئی. لیکن حملہ تو کیا انہوں نے، اور وہ محدود حملہ بھی کر سکتے تھے. 65 کی وار کے بعد جب فوجیں واپس بلائی گئیں، ایوب خان کو تو ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ایوب خان نے اور عزیز احمد سیکرٹری خارجہ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ ہی نہیں ہوگا. تو تاثر یہ دے گا پاکستانی فوج نے جنگ جیتی ہے. جنگ نہیں جیتی تھی پاکستانی فوج نے، وسائل ہی نہیں تھے. لڑی کمال جنگ تھی، بڑی بہادری سے لڑی، اور سارا منصوبہ بھارت کے خاک میں ملا دیا. اب لوگ اس تاثر میں تھے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، اور تاشکند میں معاہدہ ہو گیا. تو پنجاب یونیورسٹی میں آغا شورش کاشمیری مرحوم نے نظم پڑھی، موج گل واپس کریں، موج صبا واپس کریں، شہری یاروں سے کہو میری نوا واپس کریں. رات نے رخت سفر باندھا سرے تسلیم خم، مہر مہکی رونقیں بھی رہنما واپس کریں. اور آستین کے خنجروں کی تیز دھاروں سے کہو ماؤں کے بیٹوں کا خون ناروا واپس کریں. جو مر گئے اس کا کون ذمہ دار؟ 500 برس پہلے ممتاز عالم دین نے تھے، وہ تو آدمی ذاتی طور پہ تو نیک تھے بڑے. ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں کے قتل کا فتویٰ دے دیا، پھر واپس لیا. کبھی کبھی میں اس مکتب فکر کے علماء کرام سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں، لوگ بگڑتے ہیں اس پر، کہ جو لوگ اس دوران مارے گئے، جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ جو بے گناہ مارے جاتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ دنیا کی جان لینے کے درپے ہے. وہ اس کی کبھی میں تفصیلات اذکر، امریکیوں نے کہاں کہاں اور برطانویوں نے کہاں کہاں کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کیا. ریڈ انڈینز کا تو میں نے آپ کو بتایا. نیوزی لینڈ میں، بر صغیر میں کتنے لوگ مارے گئے اور کتنی دولت لوٹی گئی. ایک کتنی ہولناک تاریخ ہے سامراج کی. اور یہ جو سامراج کے سب سے بڑے مخالف تھے کمیونسٹ، پھر وہ سوشلسٹ ہوئے، پھر لبرل ہو گئے، سیکولر ہو گئے، پھر آج کل لبرل کہلاتے ہیں. یہ کبھی امریکہ کے خلاف رائے عامہ بیدار کیا کرتے تھے، اب حالت یہ ہے اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اس کے نوکر ہو گئے. اس کا مطلب ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس سوائے نفرت کچھ بھی نہیں تھا. اس نفرت کا رخ انہوں نے بدل دیا مذہب کی طرف. حالانکہ مذہب میں کیا برائی ہے بھائی؟ مذہبی لوگوں میں خرابی ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا. سرکاری وسائل جس طرح مہم چلائی جا رہی ہے، اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے، مڈ ٹرم. ہاں جی، ایک بڑی دلچسپ خبر ہے. شہباز شریف کے معتمد خاص، سابق بیوروکریٹ، وزیر اعظم ہاؤس کے مدار المہام وفاق کے وزیر احمد چیمہ نے پچھلے پارلیمانی سال میں، پورے سال میں صرف 1 منٹ پارلیمنٹ میں گفتگو کی. بلوچستان کی تفصیل تو میں نے آپ کو بتائی دی. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ 10 مہینے سے پہلے رہا نہیں ہو سکتے عمران خان. آپ پہ بھائی اترتی ہے وابڈا صاحب. ہو نوز آنے والا کل کیا لائے گا کون جانتا ہے. کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کوئی نہیں جانتا. اور آپ اس کے طفیل سیاست میں، اس کے طفیل رکن اسمبلی بنے، اس کے طفیل سینیٹر بنے. احسان فراموشی کی جو مثال آپ نے قائم کی ہے، وہ عبدالآباد تک اس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا. خبریں بہت ہیں، میں انتخاب کر رہا ہوں کون سی سناؤں، کس پہ تبصرہ کروں نہ کروں. ہاں جی، دکی میں گڑباس کراس پر مسلح افراد کا ناکہ. میونسپل کمیٹی دکی کے ممبر اور قبائلی رہنما حافظ اللہ داد لوئی کو اغوا کر کے لے گئے، پولیس کا کہنا ہے. جھالار کے پہاڑی علاقے کی طرف لے جایا گیا ہے. کوئی حد ہی نہیں ہے جی، 12 کلومیٹر دور ہے شہر سے. ہر طرف دہشت گردی ہے. یہ پالیسیاں نہیں چلنے والی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر داخلہ کے بارے میں مسلسل اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک ریاض کی اپنا گاڑی رولس رائس کار استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک تصویر مجھے بھیجی ہے دبئی سے کسی نے،
اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ گھر ہے ملک ریاض کا جہاں وہ قیام فرما ہے، ایک اشتہاری ملزم جو ہے وزیر داخلہ، یہ ہے ہمارے ملک کا وزیر داخلہ، اس کے گھر میں ہے، وہاں چلے گئے، چین کے خلاف جو تقریب ہو رہی تھی اس میں کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، کرائم میں 1 سال میں 70% سے زیادہ اضافہ ہے جرائم میں۔ اللہ کا نام لو بھائی، اس طرح چلتے ہیں ملک، اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلتی۔ میرے خیال ہے بہت طویل ہو گئی گفتگو، اور بے ترتیبی تو آج ہونی تھی، تیاری پوری طرح کی نہیں تھی۔ بہرحال جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔